السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال امام ضامن سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ مسافر کے ہاتھ پہ امام ضامن باندھنا سفر کے وقت حفاظت کی غرض سے، یا اسی طرح بعض گھروں میں دلہا کے ہاتھ پہ شادی کے وقت امام ضامن باندھا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی حقیقت یا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ یہی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے، اسی پہ انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں ناظرین کرام، مسافر وغیرہ کے لیے یا دلہا کے ہاتھ پہ امام ضامن باندھنا حفاظت وغیرہ کی غرض سے، اس کی کوئی شرعی حقیقت یا کوئی حیثیت شرعاً موجود نہیں ہے۔ حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے نفع پہنچتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ضرر پہنچتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں بھی کوئی حکمت، مصلحت، کوئی بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو انسان سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز بظاہر ضرر رسا انسان کے ساتھ پیش آ جائے، باوجود یہ کہ اس کے اعمال ایسے نہ ہو، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے بہرحال۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان دینے والا ہے، یہ صرف زبان سے بولنے کا نہیں ناظرین کرام، اس کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقے، جو مسنون دعائیں، جو حفاظت کے لیے مسنون اعمال اور وظائف وغیرہ بتائیں، ان کو پڑھیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ شرور سے، نقصانوں سے مسافر کی، ہر شخص کی حفاظت خود بخود ہی ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد نقل کر دیا ہے، فرما دیا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ کہہ دیں میں اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہ لے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا، اگر میں اپنے لیے نفع وغیرہ کے اوپر قادر ہوتا تو میں تو بہت خیریں جمع کر لیتا، دنیا کی ساری خیریں، سارے مال و دولت فراوانی میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ اگر میں اس کسی بھی چیز پہ نفع یا ضرر پہ، آپ اللہ کے حبیب کی زبانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قادر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو قادر ہے نفع پہ بھی، نقصان پہ بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے بھی جگہ جگہ پہ یہ صراحت مختلف قرآن کے نصوص میں، احادیث میں فرما دی کہ میں ہی قادر ہوں۔ آپ بھی فرما دیں کہ میں بھی نفع و نقصان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قادر نہیں تھے، تو امام ضامن کیسے کسی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا یا ایک جو بھی ہندوانہ مشرکانہ قسم کی رسم ہے، اس رسم اور اس کے ذریعے سے حفاظت کی آپ نے سوچ بنا لینا، نظریہ بنا لینا، انتہائی خوفناک اور انتہائی افسوسناک بھی ہے کہ مسلمان کس حد تک گر گئے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح قرآن کریم سے حفاظت کے بجائے، دعاؤں سے، مسنون دعاؤں سے حفاظت کے بجائے ایک کپڑے کے ٹکڑے پہ حفاظت کا نظریہ رکھ کے اپنے عقائد کو خراب کیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے سفر پہ جاتے ہوئے بھی ایسے کسی امام ضامن وغیرہ کے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کا اور اعمال صالحہ کا، نمازوں کا سفر میں اور اسی طرح دیگر افعال کا جو شرعاً مطلوب ہیں ان کا اہتمام کریں اور سفر کی دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے سے حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہوا بھی تو وہ شاید کسی بڑے حادثے سے بچنے کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ جائے گا، لیکن بہرحال آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، مشہور دعا ہے، قرآن کریم کا نص ہے۔ اسی طرح مصنف نبی شیبہ میں بھی ایک دعا مشہور نقل ہے سفر کی، اس کو پڑھیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من الفتنة فی السفر والکآبۃ فی المنقلب، اللہم اقبض لنا الارض وہون علینا السفر۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھیں سفر پہ جاتے ہوئے، دیگر اعمال صالح کا ارتکاب کریں، اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ہر طرح کے شرور سے کریں گے۔ اور شادی کے موقع پہ بھی اعمال سیئہ سے حفاظت فرمائیں، اپنی شادی کی، اپنی نکاح کی، اپنی دیگر ولیمے کی تقاریب کی، اس میں گانے بجانے، ڈھول باجے یا اسی طرح مہندی مائیوں کی رسومات یا اور دیگر رسومات سیئہ قبیحہ قسم کی رسومات اور منکرات کا ہم جب ارتکاب کرتے ہیں تو پھر حوادث اور پھر مسائل شادی کے اندر اور شادی کے بعد پیش آتے ہیں، اور پھر ہم امام ضامن باندھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا یا امام ضامن اس کے لیے کوئی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اعمال آپ برے کریں اور نتائج اچھے آ جائیں، پیپر آپ گندہ کریں، نتیجہ اچھا آ جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ اچھے اعمال کا اہتمام کریں، اپنی نکاحوں میں بھی، اپنی شادیوں میں بھی، ہر چیز میں ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نتائج اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، جو بھی نتیجہ آئے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق انتہائی اہم حدیث ہے، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ذرا متوجہ اور فرمایا، یا غلام، اے لڑکے،
انی اعلمک کلمات احفظ اللہ، میں تمہیں کچھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، کچھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا آپ علیہ السلام نے کوئی دعا ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے دعا نہیں ارشاد فرمائی۔ آگے آپ حدیث کو پورا ملاحظہ فرمائیں، آپ علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کو عقیدے کی تعلیم دی، نظریے کی تعلیم دی کہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ درست رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کچھ کلمات تمہیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھنا، اب تم ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے، دائیں بائیں آگے پیچھے، تجدہ تجاہک، جس طرف تم جہد کرو گے، نیت دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ دیکھیں ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے کوئی کلمات ہے، کوئی دعا بھی ارشاد نہیں فرمائی، یہاں اللہ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا نظریہ صحیح رکھو، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب حفاظت، جب مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو، کسی امام ضامن سے یا کسی پیر سے یا کسی پتھر سے آپ نے حفاظت کی نیت یا حفاظت مانگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جان لے ابن عباس، اگر پوری کی پوری امت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء، اگر وہ چاہے تمہیں نفع دینا، تجھے نفع دینا، وہ نفع نہیں دے سکتی۔ قد کتبہ اللہ لک، صرف وہی نفع دے سکتی جو اللہ نے جو ہے نا لکھ دیا کہ اس کو یہ نفع پہنچنا ہے، ورنہ اگر وہ سب مل کے بھی چاہیں کہ آپ کو ایک نفع دے دیں، بالفرض آپ کے لیے کوئی گھر بنا دیں یا آپ کے لیے کوئی نفع کا کام کرنا چاہیں، لیکن اللہ نے نہ لکھا ہو تو وہ چیز، وہ نفع نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری امت، ساری انسانیت جمع ہو جائے اس بات پہ کہ آپ کو ضرر پہنچائے، لم يضروک الا بشیء، لیکن وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر، آپ کے لیے لکھ دیا کہ یہ ضرر آپ کو پہنچنا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا قلم یہ لکھ کے اٹھا دیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، اب اس میں سے مٹ بھی نہیں سکتی یہ بات، یعنی یہی آخری پتھر پہ لکیر کی طرح یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور یہ گویا کہ پروف ہو چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکی ہے کہ بھائی جو نفع پہنچانا ہے وہ اللہ ہی پہنچائے گا۔ پوری امت جمع ہو جائے، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تو وہ نفع نہیں پہنچ سکتا، ضرر وہی پہنچے گا جو اللہ نے فیصلہ کر لیا، ورنہ وہ ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے سنت طریقوں پہ دعاؤں کو، وظائف کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ضامن یا ایسی کسی بھی پتھر وغیرہ سے یا ایسی کسی بھی چیز سے استعانت یا حفاظت کی نیت کرنا کہیں سے بھی درست یا شرعی عقیدہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔